الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی مطلوب، اس کے مصنف ہیں خرم مراد رحم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسانی مطلوب سے مراد یہ ہے کہ انسان کیسا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جس کے لیے اس نے اپنی رضا اور جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے درکار اور مفید ہے، اور یہ بھی کہ تربیت کے عمل کے اثر سے وہ عمل جو ہم انفرادی طور پر کریں اور وہ عمل جو اجتماعی طور پر ہو، دونوں کے نتیجے میں کیسا انسان مطلوب ہے۔ یہ انسان ان مقاصد کے لیے بھی درکار ہے جو ایک تحریک یا تنظیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ کسی اجتماعیت کی قوت بھی ایسی انسانوں کی موجودگی پر منحصر ہے جو اس کو مطلوب ہے۔ آخرت کے لیے تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی تنظیم اور ایسی اجتماعیت کو جو اقامت دین کی جد و جہد کی علم بردار ہو، وہی انسان بنانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جو اس کی رضا اور جنت کا مستحق ٹھہرے۔ انسان سے مراد دراصل انسان کا کردار، اس کی سوچ اور اس کا عمل ہے۔ اس کی شکل و صورت، لباس اور وضاقتہ پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اس کا کردار مطلوب ہے۔ کردار کے معنی یہ ہیں کہ زندگی کے مختلف حالات میں، جس میں کھینچاؤ اور تناؤ بھی ہوگا اور مشکلات اور مصائب بھی، نعمتیں اور فراوانیاں بھی ہوں گی، اور ترغیب اور تحریص اور خوف بھی۔ کس شخص کا کیا رویہ سامنے آتا ہے، ان حالات میں کسی شخص کے بارے میں اعتماد اور بھروسہ ہو کہ وہ کیا کرے گا، کس طرح سوچے گا اور کس طرح عمل کرے گا، یا بالعموم اس کی روش اور سوچ کیا ہوگی، اس کا نام کردار ہے۔ بالعموم کا لفظ میں نے خاص طور پر اس لیے استعمال کیا ہے کہ کردار کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان لازماً ہمیشہ ایک ہی طرح سوچے گا اور ایک ہی طرح عمل کرے گا، بلکہ اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اور انحراف بھی۔ کردار کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ محسوس کرے کہ وہ اس طرح نہیں سوچ رہا یا اس طرح کام نہیں کر رہا جیسا کہ مطلوب ہے، تو وہ فوراً اپنی اصل کی طرف لوٹے، اس کو اپنی سوچ یا عمل پر ندامت ہو، اس کی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگائے۔ کسی ایسے انسان کا نقشہ ہمارے سامنے نہیں ہے جس سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہ ہو، یا جس میں کوئی خامی نہ ہو، یا جو ہمیشہ مطلوبہ معیار کے اوپر رہے، یا اگر کسی معیار پر پہنچ بھی جائے تو اس کے سامنے وہی معیار مطلوب ہو اور اسی پر پہنچنے کی کوشش میں لگا رہے۔ اگر وہ معیار مطلوب سے ہٹے یا نیچے گرے تو وہ اس کی تعویل نہ کرے اور نہ اس کو صحیح قرار دے، بلکہ اسے چاہیے کہ تسلیم کرے کہ اس کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، اپنی اصلاح کی امکانی کوشش میں لگا رہے۔ قرآن مجید میں مومن، مسلم، متقی اور محسن کی جو بھی تعریف کی گئی ہے، وہ دراصل اسی انسانی مطلوب کا خاکہ اور نقشہ ہے۔ جس طرح ایک بیج سے درخت اگتا ہے، اس کا ایک تنا ہوتا ہے اور اس کی کچھ بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں، اور پھر اس پر بے شمار چھوٹی چھوٹی شاخیں، پتے اور پھل پھول لگتے ہیں۔ اسی طرح دین کا بھی ایک نظام ہے، اس کی جڑ ایمان ہے اور اس کے بعد زندگی کا ایک بھرپور ڈھانچہ اور نظام، ایک دنیاوی فریم ورک ہے۔ جو شخص بھی گہری نظر سے قرآن مجید اور حدیث کا مطالعہ کرے گا، وہ اس فریم ورک کو بڑی آسانی کے ساتھ پا سکتا ہے۔ میں نے اسی فریم ورک کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس فریم ورک کے تحت جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ دین میں بالکل بنیادی اور اساسی اہمیت کی حامل ہیں۔ میں انہیں صرف بنیادی اہمیت کے تقاضوں کے پیش نظر ہی سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، بلکہ قرآن مجید اور احادیث میں دین کے جتنے بھی احکام ہیں، مومن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان کا اکثر و بیشتر حصہ اسی فریم ورک سے ماخوذ ہے۔ اگر آدمی ان بنیادی باتوں کو سامنے رکھے تو تفصیلات میں اس کا مزاج، اس کی عقل اور اس کا دل خود بخود اس کی رہنمائی کرے گا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دین کے بہت سارے احکام جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مبنی ہیں اور مفصل بھی ہیں اور زندگی کے بہت سے دائروں میں پھیلے ہوئے ہیں، خواہ وہ نکاح و طلاق کے مسائل ہوں یا وراثت کے، اجتماعیت کے آداب ہوں یا باہمی تعلقات کے سب انہی بنیادی باتوں اور فریم ورک پر مشتمل ہیں،
اور بآسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان بنیادی نکات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دین کو جس طرح انسان مطلوب ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ انہی صفات سے بنتا ہے اور انہی چیزوں کو اختیار کرنے سے اس کی تعمیر ہوتی ہے۔ 1. تصدیق حق۔ اس ضمن میں پہلی بات وہ ہے جسے ہم قرآن کی زبان میں تصدیق حق کہہ سکتے ہیں، جس کے معنی ہے کہ حق کو تسلیم کرنا اور ماننا، اس لیے کہ دین سراسر حق اور سچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات میں اصل حقیقت ہے۔ سورۃ الحج 22۔ ذالک بأن اللہ هو الحق۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ زمین اور آسمان کو بھی حق کے اوپر قائم کیا گیا ہے۔ حق کا قیام، حق کی شہادت، اقامت حق اور حق کا غلبہ، یہ الفاظ ہم دن رات بولتے ہیں۔ دراصل قرآن مجید اسی حق کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے۔ دین اسی لیے حق سراسر حق ہے۔ دین اسی لیے حق سراسر حق ہے کہ وہ اسی حق کا علم بردار ہے۔ لیکن جب قرآن مجید تصدیق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اسے ان محدود معنوں سے بہت زیادہ وسیع معنوں میں لیتا ہے، جن معنوں میں اردو میں یہ لفظ مستعمل ہے۔ کسی بات کی تصدیق کر دینا کہ یہ سچی ہے اور زبان سے کہنا کہ یہ بات صحیح ہے، یہ تصدیق کا وہ مفہوم نہیں ہے جن معنوں میں قرآن اور حدیث میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ تصدیق کے اندر پہلی چیز یہ شامل ہے کہ حق کی پیاس اور تلاش ہونی چاہیے۔ کوئی مسئلہ وسیع تر تناظر میں درپیش ہو یا کوئی چھوٹا سا معاملہ پیش آ جائے اور اس کا تعلق خواہ تعلقات سے ہو، خواہ قانون سے، معاملات سے ہو یا تنظیم سے، سچائی اور حقیقت کی تلاش ہی پیش نظر ہونی چاہیے اور اسی کی پیاس ہونی چاہیے۔ اس سے بے نیازی اور استغنا دراصل کردار کی بالکل متضاد صفت ہے۔ سورۃ اللیل 5 اور 6۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ۔ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا۔ سورۃ اللیل 8 اور 9۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ۔ اور جس نے بخل کیا اور اپنے رب سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا۔ یہاں قرآن مجید نے مطلوبہ کردار کو سمیٹ کر 3 صفات سے ظاہر کیا ہے اور کردار نامطلوب کو 3 دیگر صفات سے ظاہر کیا ہے۔ گویا استغنا اور بے نیازی اس انسان کے اندر نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے۔ اس کے برعکس اس کے اندر سچ کی پیاس، طلب اور تلاش و جستجو کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ روش جہاں زندگی کے بڑے بڑے مسائل میں، مثلاً کائنات کی حقیقتوں کے بارے میں ہونی چاہیے، وہاں چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی ہونی چاہیے۔ ہر جگہ مسلمان اس بات کی تلاش اور جستجو کرتا ہے کہ حق اور سچ کیا ہے اور کہاں ہے۔ تصدیق کے ضمن میں تلاش کے بعد دوسری چیز ماننا اور قبول کرنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی تلاش اور جستجو کے بعد حق کو پالے اور پہچان بھی لے، لیکن اس کے بعد اس کو ماننے سے یا تو انکار کر دے یا اس سے اعراض برتے اور کنارہ کشی اختیار کرے۔ گویا وہ مسلمان جو انسان مطلوب ہے وہ نہ صرف یہ کہ حق تلاش کرتا ہے، اس کی جستجو کرتا ہے، اس کو اس کی پیاس ہوتی ہے، بلکہ جب اس کو پاتا ہے تو اس کو قبول بھی کرتا ہے اور مانتا بھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس حق کے اوپر جم جاتا ہے، اس پر قائم ہو جاتا ہے اور استقامت اختیار کرتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورۃ الاعقاف 13۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ گویا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کے اوپر جم گئے، انہوں نے اپنے عمل سے مصائب و مشکلات اور مخالفتوں کے مقابلے میں نقصانات اٹھا کر اور ترغیب و تحریض کے باوجود جم کر مقابلہ کیا اور استقامت دکھائی۔ تصدیق حق کی یہ تشریح قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور تقویٰ کی بنیادی صفت بھی یہی بیان ہوئی ہے۔ سورۃ الزمر 33۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اس حق کو ماننے اور پہچاننے پر بکثرت زور دیا گیا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک وہ بار بار اسی کی تاکید کرتا ہے۔ اس سلسلے میں جو باتیں بالکل بنیادی ہیں، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ حق تو بالکل آشکار ہے
وہ حق جو کائنات کی بنیادی حقیقتوں سے متعلق ہے وہ روز روشن کی طرح آشکار ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے اوپر گواہ ہے۔ وہ بار بار کائنات کے مظاہر کو، چاند اور سورج کو، ہواؤں کو بطور گواہ پیش کرتا ہے، اور یہ واضح کرتا ہے کہ کائنات میں جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو گے حق اور سچائی کا جلوہ پاؤ گے، بشرطیے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو اور ان سے دیکھو، کان کھلے رکھو اور ان سے سنو، دماغ کو کھلا رکھو اور اس سے سوچو۔ وہ بار بار غور و فکر و تدبر کی دعوت اسی لیے دیتا ہے کہ دراصل جو حق کا طالب ہوگا وہ اپنی آنکھیں، کان اور دل و دماغ کھلا بھی رکھے گا اور ان کو استعمال بھی کرے گا۔ حق تو فطرت سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ انسان جب بھی کھلے دل و دماغ کے ساتھ غور کرے گا تو ہمیشہ حق اور سچائی کو پائے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو اس کے لیے اندھی تقلید کرنا پڑے، دل و دماغ بند کر کے کسی بات کو ماننا پڑے یا اپنی فطرت کے خلاف کسی بات کو تسلیم کرنا پڑے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ کانوں سے نہیں سنتے، آنکھوں سے نہیں دیکھتے اور دل و دماغ سے نہیں سوچتے، ان کو قرآن مجید جانور کے مانند قرار دیتا ہے۔ انسان ہونے کا ایک تقاضا ہے کہ انسان غور کرے، سوچے، اور جب بھی وہ غور کرے گا یا سوچے گا تو لازماً وہ حق کو پالے گا، بشرطیے کہ ان شرائط کے ساتھ سوچے اور غور کرے جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ حق کی راہ میں رکاوٹیں۔ اس کے بعد وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ حق تک پہنچنے میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، پھر وہ ایک ایک رکاوٹ کا ذکر کر کے ان کو واضح کرتا ہے۔ خواہش نفس۔ پہلی رکاوٹ انسان کی اپنی ہوائے نفس اور خواہش نفس ہے جو اس کو روکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہوائے نفس اور خواہش نفس تم کو ہمیشہ غلط راستے پر لے کر جائے گی، اگر اس کے اوپر سوچو اور غور کرو تو حق کو پالو گے۔ استکبار۔ دوسری رکاوٹ استکبار ہے، جس کے معنی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میری رائے سب سے بہتر ہے۔ یہ بھی حق کو ماننے کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے اور اس کو بھی منہدم کرنے کی ضرورت ہے۔ سوسائٹی، کلچر اور آباء و اجداد بھی حق کا معیار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے کہ شروع سے یہ کام اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قرآن نے اس کو بھی رد کر دیا ہے۔ او لو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، سورۃ البقرہ 170۔ اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ اسی طرح اگر استبداد اور آمریت کو لوگوں نے عذر بنایا تو قرآن مجید نے کہا کہ اس کے مقابلے پر کھڑے ہونا اور حق کو قبول کرنا ضروری ہے۔ گروہی عصبیت اور حسد۔ تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ حق کے اعتراف میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ خاص طور پر جن رکاوٹوں کو مسترد کرتا ہے وہ گروہی عصبیت اور حسد کی رکاوٹیں ہیں، یہ اس راہ میں آڑے آتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ البقرہ 135۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پالو گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ گویا لیبل لگا لو، اسے اپنے اوپر چسپاں کر لو، تم صحیح راستے پر ہوگے اور حق کو پالو گے۔ اس کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ حق تو کسی لیبل کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ حق اور سچائی کی اپنی پہچان اور اپنی صفات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور ہر ایک سے کٹ کر اللہ کا ہو رہنا، یہ حق کی پہچان ہے۔ یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں تو وہی جائے گا جو یہودی اور عیسائی ہوگا۔ سورۃ البقرہ 111۔ لن يدخل الجنت الا من کان ہودن او نصارا، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ قرآن نے کہا کہ یہ تمہاری اپنی من گھڑت خواہشیں ہیں۔ تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سورۃ البقرہ 111۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہ للہ وہو محسن، سورۃ البقرہ 112۔ دراصل نہ تمہاری کوئی خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو اپنی ہستی کو اللہ کو سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ جس قرآن نے بار بار اس بات کا اعلان کیا، اسی قرآن کے معنی والوں نے حق کو ایک لیبل کے طور پر اپنے نام کے ساتھ
اور گروہی عصبیت کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ قرآن مجید نے بار بار اس بات کی تردید کی ہے۔ اس نے کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی فرقے اور کسی لیبل کے ساتھ، یہاں تک کہ امت محمدیہ کے لیبل کے ساتھ بھی اس بات کی ضمانت نہیں دی ہے کہ جس کے اوپر یہ لیبل لگا ہو وہ لازماً حق اور سچائی کے اوپر ہے۔ لہٰذا جب انسان حق اور سچائی کو گروہی عصبیت اور گروہی تعصب سے بالاتر ہو کر دیکھے گا تو حق کو پائے گا، اور حق کو پا کر اس کو قبول کرنا چاہیے۔ وسعت قلبی اور اعتراف غلطی۔ چوتھی بات جو تصدیق کے حق کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی حق کا متلاشی ہوگا اور رکاوٹوں کے اوپر قابو پائے گا وہ کھلے دل کا مالک ہوگا، اور اس کا دل سچی بات کے لیے ہمیشہ کھلا ہوگا۔ اس کی کیفیت وہ ہوگی جو قرآن مجید نے اس طرح بیان کی ہے: یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، سورۃ النور 35، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ گویا حق کا طالب قبول حق کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کر اسے قبول کرے۔ یہ بات جہاں کائنات کی بڑی بڑی حقیقتوں اور مجموعی حق کے بارے میں صحیح ہے، وہاں زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی یہی روش ہونی چاہیے کہ آدمی کھلے دل کے ساتھ معاملہ کرے، معاملہ خواہ دوست کے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ، وسعت نظری اور بلند نظری کے ساتھ معاملہ کرے۔ جو بھی حق کا طالب ہوگا، حق کا جویا ہوگا، حق پرست ہوگا اور تصدیق حق کی صفت اس کے اندر ہوگی، یہ سب صفات اس کے اندر موجود ہوں گی، ایسے آدمی کو اپنی غلطی کے اعتراف میں کبھی تامل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو آدمی حق پر ہوگا اگر وہ غلطی بھی کرے گا تو کھلے دل کے ساتھ غلطی کا اعتراف کرے گا۔ قرآن مجید میں بار بار اس حوالے سے آیتیں نازل ہوتی رہیں، اور جو سب سے بڑا حق پرست گروہ تھا اس سے جب غلطیاں ہوئیں تو قرآن مجید نے ان کی نشاندہی کی، ان کی صفت بھی بیان کی کہ خود بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، اور ان کو اور کسی بھی حق پرست کو کبھی اپنی غلطی کے اعتراف میں تامل نہیں ہوگا۔ جب آدمی ہوائے نفس، اپنی ناک اور بہت ساری چیزوں کے چکر میں پڑتا ہے تو پھر اس کو غلطی کے اعتراف میں تامل ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید نے انسان مطلوب کی صفت بیان کی ہے کہ وہ حق کا طالب ہوتا ہے، اور اگر وہ حق سے منحرف ہو جائے، حق سے ہٹ جائے یا کوئی کام حق کے خلاف ہو جائے تو اس کو اس کے اعتراف میں ذرہ برابر بھی تامل نہیں ہوتا، وہ کھل کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں منافقین کی روش یہ بیان بھی ہے کہ عذر پیش کرتے ہیں، تعویلات پیش کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں اور اپنے غلط اقدامات کا جواز پیش کرتے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا کہا تھا، جبکہ سچے آدمی کی خوبی یہ ہوتی کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، اور اس کے اعتراف میں اس کو کوئی باک نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر انہیں خدشہ ہو کہ ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور ان پر حدود کا نفاذ بھی ہو سکتا ہے، تب بھی وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی اور ہم پر حد کو نافذ کر دیا جائے۔ میں نے جن صفات کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا ہے یہ دراصل اسی ایک چیز کی شاخیں ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس فریم ورک میں ہر چیز اپنی جگہ پر ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ جس سے ہزاروں اعمال اور ہزاروں صفات کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ نمبر 2، صرف اللہ کا بن جانا۔ انسانی مطلوب میں اللہ تعالیٰ کو جو دوسری صفت درکار ہے یا جو حق کی تلاش کا پہلا بنیادی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کا بن جائے، اس لیے کہ وہی کائنات میں واحد حق ہے اور باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ سورہ لقمان 30، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہ، سورۃ القصص 88، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان 26-27، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ انسان جس چیز کا بھی ہو کر رہے گا وہ بہرحال فنا ہو کر رہے گا، انسان کی کوششیں بھی فنا ہو جائیں گی، چاند، سورج اور ستارے سب ڈوبنے والی چیزیں ہیں، اور آدمی کو کہنا چاہیے لا احب الآفلین، سورۃ الانعام 76، ڈوبنے والی چیزوں میں سے مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے، مجھے تو اپنا رخ اس کی طرف کرنا ہے
جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو حق کا طالب ہو۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کو تلاش کیا تو ان کی زبان پر یہی کلمات جاری ہوئے، لا احب الآفلین، یعنی جو چیزیں ڈوبنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، میں ان کا نہیں بن سکتا، ان کو زندگی کا قبلہ اور مقصود نہیں بنا سکتا۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سورۃ الانعام 79۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی تفصیل طالب باللہ میں آئے گی۔ نمبر 3، انسانی مقام کی قدر و قیمت کا اندازہ۔ تیسری بات جو حق کی تلاش کے نتیجے میں سامنے آتی ہے وہ انسان کا اپنا مقام اور اس کی صحیح قدر و قیمت کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی صفات بیان کی ہیں وہاں اس نے انسان کا بھی بڑا اونچا اور بلند درجہ بیان کیا ہے۔ سورہ 3 آیت نمبر 4، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، اس کو اپنی ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اس کو دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، اس کو اپنے اعمال کے اندر خود مختار بنایا ہے، آزادی بخشی ہے، اس کو اپنے اعمال کے لیے مسئول ٹھہرایا ہے اور اس کے بدلے میں اس کے لیے ابدی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا انسانی مطلوب اپنے بارے میں بھی اس حقیقت سے شناسا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بلند درجے پر فائز کیا ہے۔ اس کے اندر خود اس نے اپنی روح پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سورہ صاد 72۔ اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا ہے اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، پھر خلافت کے منصب پر فائز کیا، اسے فرشتوں کا مسجود بنایا، اس کے اوپر امانت کا بوجھ ڈالا اور جنت کا دروازہ کھولا کہ زندگی کے چند لمحات محنت کر کے ابدی جنت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے مقام کی پہچان ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کا بن جانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کا یہ پہچاننا بھی ضروری ہے کہ جو کچھ بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اس کا جسم، اس کی عقل، اس کی صلاحیتیں اور اس کی قیمت دنیا کے اندر کوئی نہیں لگا سکتا سوائے اس کے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی دنیا میں اپنی قیمت لگواتا ہے وہ دراصل ایک بیش بہا خزانے کو کوڑیوں کے عوض بیچ دیتا ہے۔ در حقیقت اس کی نگاہ، اس کی سماعت، اس کی دل و دماغ اور اس کی جسم و جان اور زندگی اور اس کی قدر و قیمت اس کے خالق کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اس کے خالق نے اس کی وہ قیمت لگا رکھی ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھی ہے اور نہ کانوں نے سنی ہے اور نہ دل ہی اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ لہٰذا انسان اس بات کے لیے تیار رہے کہ اپنی قیمت اپنے خالق سے وصول کرے گا، دنیا میں کسی سے اپنی قیمت نہیں لگوائے گا۔ ہر وہ انسان جو اپنی قدر و قیمت کو محسوس کرے گا اپنے اوپر اعتماد بھی کرے گا اور بھروسہ بھی، اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر امتحان میں ڈالا ہو اور امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس کو وہ چیزیں نہ دی ہوں جن سے وہ امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہو۔ جو بات غور طلب اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا تو یہ عقل اور انصاف کے بھی خلاف ہوتا، اس لیے کہ وہ شخص امتحان میں کیوں کر کامیاب ہو سکتا ہے جس کو پڑھایا ہی نہ گیا ہو، جس کو تربیت ہی نہ دی گئی ہو اور جس کو صلاحیتیں ہی نہ بخشی گئی ہوں۔ اس سے منصف یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح جہاں بھی انسان کو جبر کا سامنا ہوگا اور اس کی مرضی کے خلاف زبردستی اس سے کوئی کام کروایا جائے گا تو اس پر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ البتہ یہ بات واضح ہے اور انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی آزمائش اور امتحان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا ہے اور لازماً دیا ہے جو امتحان کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، ایفائے عہد۔ چوتھی چیز جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ ایفائے عہد ہے۔ قرآن مجید کردار کی بہت ساری تفصیلات بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ اس نے بھی اپنے بیان کو ان آفاقی بنیادی چیزوں تک محدود رکھا ہے جن پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر سورہ بقرہ کا آغاز کیا جائے تو قرآن مجید نے سب سے پہلے جو صفات بیان کی ہیں ان میں جھوٹ کا ذکر کیا ہے، منافقین کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد فاسقین کا، جن کو ہدایت نہیں ملتی،
اور ان کی پہلی صفت یہ بیان کی ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، البقرہ 27، جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایفائے عہد کے متعلق ہدایت دی گئی۔ سورۃ المائدہ فصل، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ بنی اسرائیل 34، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ گویا دین کی پوری عمارت عہد کے اوپر قائم ہے، اور مومنین کی صفت جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ بھی امانت و دیانت کا اور ایفائے عہد ہے۔ سورۃ المعارج 32، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں۔ امانت اور عہد کا آپس میں تعلق ہے۔ امانت بھی ایک عہد ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ امانت ملنے کے ساتھ انسان خود بخود ایک عہد میں بن جاتا ہے۔ امانت کو حسب وعدہ بحفاظت لوٹانا دراصل ایفائے عہدی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور جس کے پاس وفائے عہد نہیں ہے، پاس عہد نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے۔ دین کی عمارت تو قائم ہی وفائے عہد کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو بندگی بھی اسی پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی روز تمام انسانوں سے عہد لیا تھا۔ سورۃ الاعراف 172، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ پہلا عہد تھا جو انسان سے لیا گیا، جبکہ دوسرا عہد یہ لیا گیا۔ سورۃ المائدہ 7، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و ایمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ یہ ایمان کا عہد ہے۔ اس کے بعد انسان اپنی زندگی میں بہت سے عہد باندھتا اور عہد کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہر عہد جو اللہ کے نام پر باندھا جائے اور ہر وعدہ جو آدمی کرے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ ساری زندگی کی اصلاح کی بنیاد عہد و پیمان پر قائم ہوتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو تجارت ہو یا معیشت، خاندانی زندگی ہو یا میاں بیوی کے تعلقات، ان سب کے اندر عہد و پیمان بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ حکمراں بھی عہد کرتے ہیں اور رعایا بھی عہد کرتی ہے۔ میاں بیوی بھی ایک عہد کے نتیجے میں رشتے ازدواج میں بنتے ہیں، اسی لیے اس کو عقد نکاح کہا جاتا ہے۔ عقد کے معنی بھی عہد کے ہوتے ہیں۔ در حقیقت عہد کے اوپر ہی پوری زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ ایفائے عہد دراصل وہ چیز ہے جس سے بہت سارے اعمال اور اخلاق کا پورا فریم ورک تیار ہوتا ہے۔ 5، عدل و انصاف۔ اس سے اگلی چیز جو اس کردار میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ عدل و انصاف کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ بتایا ہے۔ سورۃ الحدید 25، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر اس نے امت کا مقصد یہ بتایا ہے۔ سورۃ النساء 135، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف کے علم بردار اور خدا کے واسطے گواہ بنو۔ امت وسط کے معنی بھی لوگوں نے یہی بیان کیے ہیں کہ وہ امت جو عدل و انصاف کے اوپر قائم ہو، وہ انصاف، وہ عدل اور وہ میزان جس کے اوپر زمین و آسمان قائم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے جہاں اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت کا ذکر کیا ہے، سورۃ الرحمن 1 اور 2، الرحمن علم القرآن، نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے۔ وہاں یہ اشارہ بھی کیا ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو انصاف پر قائم کیا ہے۔ سورہ رحمان 8 اور 9، اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ قرآن مجید ترازو کا جب ذکر کرتا ہے تو اس کے معنی وہ ترازو نہیں ہوتے جس سے تول کے آدمی سودا دیتا اور خریدتا ہے، بلکہ اس سے مراد اعمال، اخلاق اور معاملات ہیں۔ گویا انسان اپنے معاملات اور اخلاق میں عدل پر قائم رہے، اسے بھی اسی عدل کے اوپر قائم ہونا چاہیے جس پر آسمان و زمین قائم ہے۔ یہاں تک کہ دشمن بھی پکار اٹھیں کہ ہاں یہ وہ عدل ہے
جس پر آسمان و زمین قائم ہے۔ اسی طرح انسانی معاشرہ بھی عدل و انصاف پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ خیبر کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو محصول وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے جتنی بھی کھیتی تھی اس کے 2 حصے کر دیے اور اپنے دشمنوں سے کہا کہ اس میں سے جو حصہ تم چاہو اٹھا لو۔ اس پر یہودی پکار اٹھے کہ یہی وہ عدل ہے جس پر زمین اور آسمان قائم ہیں۔ اس معاملے میں قرآن مجید نے اتنی شدت کے ساتھ تاکید کی ہے کہ اگر بات بھی زبان سے نکلے تو وہ عدل کے ترازو سے ہٹی ہوئی نہ ہو۔ سورۃ الانعام 152۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعِدْلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ گویا خواہ رشتہ داروں کا معاملہ ہو یا احباب کا، زبان سے جو بات بھی نکلے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ اگر دشمن سے بھی سابقہ پیش آئے تب بھی انصاف کا حکم ہے۔ سورۃ المائدہ 8۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ دشمنی بھی تمہیں اس بات کے اوپر نہ لے جائے کہ تم دشمن کے ساتھ انصاف کا برتاؤ نہ کرو۔ اگر لوگوں نے تم کو خانہ کعبہ سے نکالا ہے، اس کا راستہ روکا ہے، تو تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ تم بھی ان کا راستہ روکو اور ان کو بھی خانہ کعبہ سے نکال دو، اس لیے کہ دشمنی تم کو عدل سے نہ ہٹائے۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ۔ سورۃ المائدہ 8۔ انصاف پر قائم رہو، یہی تقویٰ سے قریب ہے۔ تقویٰ کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کامیابی کا وعدہ کیا ہے اور تقوی ہی پر اس نے جنت میں داخلے کو بھی منحصر کیا ہے۔ تقویٰ کے علاوہ نہ دنیا کے اندر غلبے اور کامیابی کا کوئی راستہ ہے اور نہ تقویٰ کے بغیر جنت کے اندر داخل ہونے کا کوئی امکان ہے۔ لہٰذا عدل پر زور دیا گیا ہے، اس لیے کہ تقویٰ سے قریب ہے۔ 6۔ احسان۔ اس سے اگلی صفت جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ احسان ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ سورۃ النحل 90۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ عدل ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر احسان کا رویہ مطلوب ہے۔ احسان یہ ہے نرمی اور بھلائی اور حسن سلوک سے پیش آنا، برائی کا جواب بھلائی سے دینا، اپنے حق سے کم لینا اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ یہ وہ چیز ہے جسے تعلقات اور روابط اور معاشرے اور انسان کے کردار میں چاشنی، لذت، حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ گویا عدل سے تو ڈھانچہ ٹھیک ٹھیک اپنی جگہ پر قائم ہوتا ہے، لیکن احسان سے اس کے اندر رنگ بھرا جاتا ہے اور خوبصورتی اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تعلقات میں پھر وہ کیفیت آتی ہے جس سے تعلقات انسان کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بارے میں جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں غور کریں تو بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا، سورۃ الانعام 152، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعِدْلُوا، جب بات کہو انصاف کی کہو۔ کسی سے مقابلہ ہو یا کوئی محاذ آرائی یا صلح کے لیے بات جب بھی ہو عدل کی ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ سورۃ البقرہ 83۔ اور لوگوں سے بھلی بات کہنا۔ یہ دوسرا حکم ہے کہ بھلائی سے، نرمی سے اور خوش اخلاقی سے بات کرو۔ یہ عدل سے بڑھ کر احسان کے اندر شامل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ ہوں، رشتہ دار ہوں یا پڑوسی ہوں، کوئی چند لمحے کے لیے ساتھ آ کر بیٹھ جائے، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہتری کا برتاؤ کرو، ان کے حق سے زائد ان کو دو اور اپنے حق سے کم لینے پر تیار رہو۔ اسی کے اندر عفو و درگزر کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو تمہیں بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن یہ خیال رہے۔ سورہ شورى 40۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ گویا اگر تم برائی کا جواب اسی برائی سے دو تو اس کی تمہیں اجازت ہے، البتہ اگر تم برائی کا جواب بھلائی سے دو تو برائی اور بھلائی برابر نہیں ہوتے، تمہارے کٹر دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی ضمانت اور اس کا وعدہ ہے کہ لوگوں کے دل تمہارے لیے مومن بن جائیں گے، رام ہو جائیں گے اگر تم برائی کا جواب بھلائی سے دو، لیکن اس کے لیے بڑے عزم اور ہمت اور بڑے کردار کی ضرورت ہے۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ حام السجدہ 35۔
یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لا تستوی الحسنۃ والسیئہ، حامد سجدہ 34، دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ حق یہ ہے کہ تم بدلہ لو، لیکن بدلہ اتنا ہی لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی بھی ہے، اور اسی سے لو جس نے زیادتی کی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر تم معاف کر دو اور معافی کی روش اپناؤ اور یہی بہتر ہے، اس لیے کہ نبی کریم کی ہی روش تھی۔ اس روش سے لوگوں کے دل فتح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دراصل احسان سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، جو باہمی تعلقات میں ایک لذت اور چاشنی کا باعث بنتی ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے دل جھکتے اور فتح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ احسان کے بارے میں قرآن مجید نے صرف تاکید نہیں کی کہ یأمرو کے ساتھ دونوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی واضح طور پر حکم دیا گیا ہے۔ سورہ نحل 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ احسان فرض تو نہیں ہے، لیکن احسان کا درجہ بہت بلند ہے اور اس کی بہت شدت کے ساتھ تعلیم دی گئی ہے۔ ساتویں چیز جہاد جو اس کردار کے اندر مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ صفات جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں، یعنی تصدیق حق، اللہ تعالیٰ کا بن جانا، ایفاء عہد اور عدل و انصاف اور احسان، ان کو اپنی زندگی میں اور معاشرے میں قائم کرنے کے لیے آدمی بھرپور کوشش کرے۔ چنانچہ اس نے جگہ جگہ یہ ذکر کیا ہے کہ ایمان کی تو نشانی یہ ہے کہ آدمی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اس لیے کہ انسان اکیلا اپنے مقام پر اس معیار مطلوب پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو معاشرے کی ضرورت ہے، وہ معاشرے کا ایک فرد ہے۔ جب معاشرہ قائم ہوگا تو پھر اس کی اپنی کوشش اور ارادہ بھی رنگ لائے گا اور اس کے اندر وہ پھلے گا پھولے گا۔ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا جہاں نیکی پھلے اور بدی دبے، خیر پھلے اور شر مٹے، اس کے لیے جہاد کرنا، اپنا وقت لگانا، جان و مال لگانا اور قربانی دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کے نتیجے میں مجاہدین سے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ نساء میں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اس کے لیے جنتیں اور نعمتیں اور ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں اور ہمیشہ اس میں رہنا اور اللہ کی رحمت اور اس کے رزق کا تذکرہ ایک ہی آیت میں کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ تمام صفات جو مطلوب ہیں اور جن کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اسی جہاد کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ گویا اگر انسان جد و جہد کرے، قربانی دینے کو تیار ہو اور اللہ کی راہ میں جان و مال لگائے تو یہ ان صفات کو حاصل کرنے اور ان کو قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ 8. خود احتسابی، آخری چیز جو قرآن نے کثرت سے بیان کی ہے وہ خود احتسابی اور استغفار کی صفت ہے، اس لیے کہ سب کے باوجود قرآن کے بقول سورۃ النساء 28 وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور وہ آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران 14 وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کی ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئین بنا دی گئی ہیں۔ ان ساری چیزوں کی خواہشیں انسان کے لیے بڑی بھلی بنا دی گئی ہیں۔ عورتیں، اولاد، سونا چاندی، مال و دولت، گھوڑوں اور کاروں کی اور پیداوار اور فیکٹریوں کی، سب کی محبت اس کے اندر ڈالی گئی ہے۔ یہ ایک کڑا امتحان ہے اور اس میں ضروری اور ناگزیر ہے کہ انسان لغزش کھائے، پھسل جائے اور گر پڑے، اسی لیے اس نے استغفار کی صفت پر بار بار زور دیا ہے۔ استغفار کی صفت بھی اسی میں پیدا ہوگی جو حق کا طالب ہوگا، حق کو مانے گا، حق کو قبول کرے گا، حق کے اوپر جم کے کھڑا ہوگا، اور پھر اس سے غلطی ہوگی تو اس کے اعتراف سے ذرہ بھی تعامل نہ ہوگا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرے گا جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اور جو سینوں کے اندر ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جیسی نیت ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو اعمال دوسروں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہوں ان کی بھی اسے خبر ہے۔ استغفار کو اس نے لازمی صفت قرار دیا ہے، اور خاص طور پر جو لوگ راہ حق میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو وہ اس صفت کو اتنا ضروری قرار دیتا ہے کہ اس کے بغیر حق کا سفر طے نہیں ہو سکتا۔ استغفار اور خود احتسابی کی صفت ایک فرد ہی کے لیے لازم نہیں ہے، بلکہ اس نے جماعتوں اور قوموں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اجتماعی طور پر تم استغفار کی صفت اختیار کرو۔ سورۃ النور 31 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس خود احتسابی پر اس نے صرف آخرت میں مغفرت کا وعدہ نہیں کیا بلکہ دنیا میں بھی بلندی اور کامرانی اور آسائش اور فرمانروائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا، زمین سے کھیتی اگائے گا، فصلوں کے اندر فراوانی دے گا، مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ یہ وعدے اس نے اس جماعت اور گروہ اور اس قوم سے کیے ہیں جس کے اندر اتنی جرت ہو کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر سکے اور ان کی اصلاح کر سکے۔ یہاں ضمناً ایک سوال کا جواب بھی دیتا چلوں۔ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر آج کافر قومیں کیوں غالب ہیں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جو قومیں خدا سے بے نیاز ہیں ان میں ایک حد تک وہ صفات پائی جاتی ہیں جو خدا کو مطلوب ہیں، اور وہ اجتماعی غلطیوں کا اعتراف اجتماعی طور پر کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ ان کا صدور ہو یا وزیر اعظم، ان کا صدر ہو یا وزیر اعظم یا کوئی وزیر یا کوئی جماعت، وہ خود احتسابی کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی 40 سال کے بعد کوئی قرارداد پاس کر سکتی ہے کہ 40 سال پہلے ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہمارے لیڈروں نے یہ غلطی کی، ہم یہاں اپنی راہ سے منحرف ہو گئے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں اور یہ چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو کر بھی اس راز کو بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ خود احتسابی کے بغیر دنیا کے اندر کوئی ترقی ممکن نہیں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، جبکہ آخرت کے اندر تو سارا انحصار ہی خدا سے مغفرت طلب کرنے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار، اپنی غلطی کا احساس، اس پر ندامت، اس کی تلافی کی کوشش اور اس کا اعتراف، یہ وہ چیزیں ہیں جو استغفار کے اندر شامل ہیں۔ قرآن مجید کی جس آیات کو بھی ان صفات کی روشنی میں دیکھیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا، وہ کہیں نہ کہیں سے اٹھی انہی 8 بنیادی صفات کے فریم ورک میں فٹ ہو جائیں گی۔ نکاح و طلاق کی ہدایات اور احکام بھی عدل و احسان کے اوپر قائم ہیں۔ اگر اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہوں تو وہ بھی اسی طرح کے انسانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت ہے۔ اجتماعیت کے آداب ہیں تو وہ بھی انہی اصولوں کے اوپر قائم ہیں، اور جگہ جگہ اس نے انہی کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید نے اپنا بیان صرف بنیادی باتوں تک محدود رکھا ہے، جبکہ تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اگرچہ احادیث کے اندر بہت ساری تفصیلات دی گئی ہیں، لیکن تقریباً سب کی سب انہی باتوں کے فریم ورک کے اندر فٹ ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض باتیں تفصیل طلب ہیں اور اپنی جگہ الگ موضوع رکھتی ہیں۔ مثلاً احسان یعنی انسان کے ساتھ سلوک، وہ الگ گفتگو کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بن جانا، یہ تعلق باللہ کا موضوع ہے۔ اسی طرح جہاد اپنی جگہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے اور اس کی تفصیل راہ منزل کی گفتگو میں آئے گی۔ البتہ بنیادی فریم ورک انہی صفات پر ہوگا۔ اس کو سمیٹا بھی جا سکتا ہے اور پھیلایا بھی جا سکتا ہے۔ میں نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھا ان کو یہاں سمیٹ کر آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ یہ خدا کے نزدیک انسانی مطلوب کی بنیادی صفات کا ایک مختصر خاکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسے کردار سازی اور سیرت سازی کے دوران پیش نظر رکھنا چاہیے اور اسی کو اپنی سعی و جد و جہد کا مرکز و ہدف بنانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔